إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ہمہ قسم کی تعریفات اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے زمین بنائی، آسمان بنایا، زمین سے اناج اگاتا ہے اور آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے۔ ساری تعریفیں، ساری بڑائیاں، ساری بزرگیاں اسے اللہ رب العالمین کے لیے جس نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد انسان کی رہنمائی کے لیے، انسان کو زندگی جینے کا طریقہ، سلیقہ، ادب، قرینہ سکھلانے کے لیے اس کائنات میں انبیاء کرام کا پیارا سلسلہ جاری فرمایا۔ تمام انبیاء کرام پر خصوصاً میرے اور آپ کے نبی شافی روز محشر، ساقی حوض کوثر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم۔ حضرات گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 50/3 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے نبی محترم علیہ الصلاۃ والسلام میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بہترین سے بہترین بات کریں۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان ان کے درمیان فساد ڈالتا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، واضح دشمن ہے، صریح دشمن ہے۔ آپ لوگوں نے ایک مقولہ بہت سنا ہوگا، وہ مقولہ ہے ایک چپ سو سکھ۔ ایک چپ سو سکھ۔ جو آدمی جہاں پہ نہیں بولنا چاہیے وہاں پہ اپنی زبان کو کنٹرول کر لیتا ہے، ایسا آدمی ایک جگہ چپ رہنے کی وجہ سے اپنی زندگی میں، آنے والی زندگی میں، مستقبل میں 100 سکھوں کو وہ پاتا ہے۔ بہت سارے فساد سے، بہت ساری لڑائیوں سے، بہت سارے جھگڑوں سے وہ نجات پاتا ہے۔ محترم میرے مسلمان بھائیو، آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں۔ اچھے اچھے نمازی، اچھے اچھے عبادت گزار، اچھے اچھے دیندار پریشان حال ہیں، سوالات کرتے ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم روزوں کے پابند بھی ہیں،
ہم شریعت کے پابند بھی ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر سکون نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں سکون نہیں ہے، ہمارے خاندانوں میں الجھنیں ہیں، ہمارے خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہے ہیں۔ سوال کرتے ہیں کیا ہماری عبادتیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، یا عبادتوں کی جو برکات ہیں، عبادتوں کا جو ثواب ہے وہ ہمیں مل رہا ہے یا نہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے میرے بھائیوں، بہت اہم سوال ہے۔ اس کا حل ہم شریعت کی روشنی میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں، ہم اپنی جانب سے منمانی کرتے ہوئے اس کا جواب نہ دیں، بلکہ شریعت میں تلاش کریں اس کا جواب کہ کیا جواب ہے اس کا۔ اسلام ایک جامع اور مکمل دین ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو، انسانیت کو زندگی جینے کے سارے طریقے بتلا دیے۔ زندگی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں جہاں پہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی رہنمائی نہ کی ہو، چاہے وہ دن کی روشنی کیوں نہ ہو، چاہے وہ رات کی تاریکی کا معاملہ کیوں نہ ہو، ہر معاملے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے، امت مسلمہ کی، امت محمدیہ کی، اور انسانیت کی رہنمائی کی ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہمارا عالمیہ یہ ہے کہ ہم نے ہمارے معاشرے میں یہ جو الجھنیں ہیں، یہ جو بگاڑ ہے، یہ ہمارے خاندانوں میں یہ جو ٹوٹ پھوٹ ہے، یہ جو انتشار ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کے بعض احکام پر عمل کر لیا اور بعض کو چھوڑ دیا۔ صوم صلات کو ہم لیتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، رمضان آتا ہے روزے کا ہم اہتمام کرتے ہیں، 5 وقتہ نمازوں کا بعض اہتمام کرتے ہیں۔ ہم نے دین اسی کو سمجھ لیا۔ گھریلو جو معاملات ہیں یہ بھی دین ہے کہ انسان اگر گھر میں خوشحال رہنا چاہتا ہے، اچھی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے گھر کے اندر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کئی سارے اصول بیان کیے ہیں، کئی ساری رہنمائیاں ہماری جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں۔ ان رہنمائیوں میں سے، ان اصولوں میں سے اگر کوئی یہ چاہتا ہے میرے گھر کے اندر خوشحالی رہے، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں الجھنوں میں نہ رہوں، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر کے اندر سے پریشانیاں دور ہو جائے، تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ ایسا آدمی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت مبارکہ، ایک بہترین سنت، ہمارے نبی کی ایک بہترین عادت، اس کو اختیار کر لے، اس پر عمل کر لے۔ یاد رکھے ایسا آدمی اپنی زندگی کے اندر، اپنے گھر کے اندر خوشحال زندگی بسر کرے گا، اپنے خاندان میں خوشحال زندگی بسر کرے گا۔ وہ اصول کیا ہے؟ وہ اصول ہے خاموش رہنا، اچھی بات کرنا، اگر اچھی بات نہ آئے زبان پر خاموشی اختیار کر لے۔ اسی کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی مؤثر انداز میں، کیا ہی بلیغ انداز میں ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ اللہ اکبر! کتنی بہترین حدیث ہے، کتنی جامع حدیث ہے، مختصر کلمات۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ، تم میں سے جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، والیوم الآخر، آخرت پر اس کا ایمان ہے، فلیقل خیرا، جب اپنی زبان سے بات نکالے اچھی بات نکالے، اچھے بول بولے، میٹھے کلمات ادا کرے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی آدمی اچھے کلمات نہیں بول سکتا، میٹھے بول نہیں بول سکتا، بھلی بات نہیں کر سکتا، او لیصمت، اس کو چاہیے کہ وہ خاموشی اختیار کر لے۔ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ادبا نے کہا کہ ایک چپ 100 سکھ۔ ہوتا یہ ہے ہمارے معاشرے میں جب فریقین میں جھگڑا ہو جاتا ہے، چھوٹا موٹا جھگڑا، آج دیکھیں ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر ہمارے معاشرے میں کتنے جو ہے نا فسادات ہوتے ہیں، کتنے لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر اچھے رشتے ختم ہونے کے قریب ہوتے ہیں، بہتر سے بہتر رشتے ختم ہونے کے قریب ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو، معاشرے میں رشتے بنانے کی فکر میں لوگ رشتے توڑ رہے ہیں، رشتے بنانے کی فکر میں رشتے توڑ رہے ہیں، رشتے نبھانے کی فکر میں رشتے توڑ رہے ہیں۔ یہ وجہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ اس کی سب سے اہم وجہ، اس کی سب سے بڑی بنیاد اس کی زبان کا غلط استعمال ہے، زبان کا صحیح نہیں ہونا ہے۔ اگر اس معاملے، اس وقت میں اگر آدمی خاموشی اختیار کر لے، میرے بھائیو، بڑے بڑے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی دشواریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایسے موقع پر آدمی کو چاہیے کہ آدمی اللہ کے، اگر اس کا ایمان اللہ پر ہے، اگر اس کا ایمان آخرت پر ہے،
تو ایسے موقع پر آدمی کو چاہیے کہ وہ خاموشی اختیار کر لے. خاموشی، اس کی ایک خاموشی گھروں کو آگ لگنے سے بچا لے گی. اس کی ایک خاموشی خاندانوں کو آگ لگنے سے بچا لے گی. اس کی ایک خاموشی جماعتوں کو آگ لگانے سے بچا لے گی. محترم میرے مسلمان بھائیوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بہترین بات، کیا پیاری بات 8 حروف کے اندر بیان کیا آپ نے. لمبا خطبہ نہیں، لمبی تقریر نہیں، لمبا بیان نہیں، لمبا واعظ نہیں، 8 حروف. من صمت نجا. اللہ کے نبی نے کہا کہ جس نے خاموشی اختیار کر لی وہ کامیاب ہو گیا، وہ نجات پا گیا. کہاں نجات پایا؟ دنیا میں بھی نجات پا گیا، آخرت میں بھی نجات پا گیا. آخرت میں کیسے نجات پائے گا میرے بھائیوں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری حدیث جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بندہ بعض دفعہ ایسے کلمات کہتا ہے، ایسے اچھے کلمات کہتا ہے، بھلے کلمات کہتا ہے کہ وہ بندہ جہنم کے قریب ہوتا ہے، لیکن اس کے وہ کلمات اللہ تعالیٰ ان کلمات سے راضی ہو کر، ان کلمات سے خوش ہو کر اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے. بعض دفعہ بندہ جہنم کے قریب ہوتا، جنت کے قریب ہوتا ہے، لیکن اپنی زبان سے ایسے کلمات کہتا ہے، بعض دفعہ ان کلمات سے ناراض ہو کر اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر داخل کر دیتے ہیں. دیکھیے جنت میں جانے والا جہنم میں جا رہا، جہنم میں جانے والا جنت میں جا رہا. کس وجہ سے؟ زبان کی وجہ سے. زبان سے اچھے کلمات بولے، اللہ اس سے راضی ہو گیا، جنت میں داخل کر دیا. زبان سے غلط الفاظ کا استعمال ہوا، اللہ اس سے ناراض ہوا، جہنم میں داخل کر دیا. میرے بھائیو، خاموشی ایک بہترین عبادت ہے. عبادت میں کہہ رہا ہوں، خاموشی ایک بہترین عبادت ہے. اگر یہ عبادت نہ ہوتی، نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں صحابہ کرام نہ بیان کرتے. جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے ایک تابعی نے پوچھا، اے صحابی رسول، آپ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، آپ کو اللہ کے نبی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نصیب ہوا ہے، آپ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلسوں میں اٹھے بیٹھے ہیں، ذرا اللہ کے نبی کے حالات تو بتائیے. مسند احمد کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، حسن درجے کی روایت ہے. جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں مجھے بیٹھنے کا اتفاق ہوا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا مجھے اتفاق ہوا. اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام طویل الصمت وقلیل الضحک، کہ اللہ کے نبی کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی زیادہ دیر خاموش رہتے، وقلیل الضحک. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ ایک یہ بھی تھی کہ آپ بہت کم ہنسا کرتے تھے. زیادہ دیر خاموش رہنا یہ دنیا میں بھی نجات کا ذریعہ ہے، آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ ہے. میرے بھائیو، بعض لوگوں کو ہم دیکھیں، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ بک کرتے رہتے ہیں، ان کی بڑبڑ ہمیشہ جاری رہتی ہے، ان کا منہ بند نہیں ہوتا. ایسے لوگوں کا وقار بہت کم ہوتا ہے معاشرے میں، ایسے لوگوں کی عزت بہت کم ہوتی ہے معاشرے میں. انسان کو چاہیے کہ انسان جب اپنی زبان سے الفاظ ادا کرے، ایسے الفاظ ادا کرے جو اللہ کو راضی کرنے والے ہوں، جو سامنے والے کے دل کو تکلیف نہ پہنچانے والے ہوں، سامنے والے کو ٹھیس نہ پہنچانے والے ہوں، سامنے والے کے کلیجے کو چیرنے والے اگر الفاظ ہوں گے، اللہ اکبر، یاد رکھیے ایسے الفاظ، ایسے کلمات، ایسی زبان کو اللہ تعالی جہنم کے اندر داخل کرے گا. کیا فرمایا تھا آپ نے معاذ رضی اللہ عنہ سے؟ اے معاذ، جہنم میں جانے والوں کی اکثریت، جہنم میں جانے والے لوگ اس وجہ سے زیادہ جائیں گے کہ انہوں نے زبان کا غلط استعمال کیا ہوگا، زبان کا صحیح استعمال انہوں نے نہیں کیا ہوگا. الا حصائد السنتہم. معاذ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا، اے اللہ کے نبی، کیا زبان کی وجہ سے بھی لوگ جہنم میں جائیں گے؟ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ ہاں، زبان کی وجہ سے بھی لوگ جہنم میں جائیں گے. محترم میرے مسلمان بھائیوں، خاموشی ایک بہترین زیور ہے، ایک بہترین زیور خاموشی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں ایک ذرا ہم اندازہ جو ہے نا تجزیہ کریں، سروے کریں ہمارے معاشرے کا. ذمہ دار سروے کرنے والے حضرات نے یہ بیان کیا ہے کہ اکثر خواتین 90% خواتین، ان کے معاملات اس وجہ سے بگڑتے ہیں کہ ان کی زبان درست نہیں ہوتی ہے، زبان کی صحیح نہیں ہوتی ہے. 90% خواتین، ایک ذمہ دار سروے کے مطابق میں کہہ رہا ہوں
کہ 90% خواتین کے جھگڑے اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ان کی زبان درست نہیں ہوتی ہے. ہاں، عورتوں کو میں بات بتانا چاہتا ہوں، ہماری خواتین کو میں بتانا چاہتا ہوں، ہماری مائیں اور بہنوں کو میں بتانا چاہتا ہوں، آپ نے اپنے کانوں میں، آپ نے اپنے گلے میں جو زیور ڈالا ہوا ہے، جو سونے چاندی کے زیور آپ پہنتی ہیں، یہ آپ کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں. ظاہر صحیح بات ہے، خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں. یاد رکھیں میری مائیں اور بہنیں، یہ زیور، اس زیور کے بغیر بھی آپ کا گزارا ہو سکتا ہے، اس زیور کے بغیر بھی آپ زندگی اچھی گزر بسر کر سکتی ہیں. لیکن ایک ایسا زیور جس کو نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام نے حقیقی معنوں میں زیور بتایا، حقیقی معنوں میں خوبصورتی بتائی، وہ زیور خاموشی کا زیور ہے. وہ زیور خاموشی کا زیور ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوئی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اے ابو ذر کیا میں تمہیں 2 خوبیاں نہ بتاؤں؟ کیا میں تمہیں 2 خوبیاں نہ بتاؤں جو معمولی ہیں دیکھنے میں، لیکن اللہ کے نزدیک ترازو میں وہ وزنی ہوں گی وہ خوبیاں؟ کیا کہا ابو ذر غفاری نے؟ اے اللہ کے نبی بتائیے تو صحیح، آپ خوبیاں بتانا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، علیک بحسن الخلق وطول الصمت، اچھے اخلاق اختیار کرو اور لمبی خاموشی اختیار کرو. اچھے اخلاق تو ایک خوبی، اور لمبی خاموشی، جہاں پہ نہیں بولنا ہے وہاں پہ خاموش رہنا، یہ بہت بڑی خوبی ہے میرے بھائیوں. اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ میری مائیں اور بہنیں ذرا غور سے سنیں. فوالذی نفسی بیدہ ما تجمل الخلائق بمثلہما، اللہ کی مخلوق نے اس سے بہترین زیور کوئی نہیں پہنا. یعنی جس کے پاس اچھے اخلاق آ گئے وہ بہترین زیور سے مالا مال ہو گیا. جو آدمی خاموش رہنا سیکھ لیا وہ بہترین اخلاق سے مالا مال ہو گیا، بہترین زیور سے وہ مالا مال ہو گیا. تو معلوم یہ ہوا کہ آج ہمیں چاہیے کہ آج ہم وہیں بولیں جہاں پہ ہمیں بولنے کی ضرورت ہو. نہیں بولنے کی جگہ پہ اگر آدمی بول دیتا ہے پھر وہاں سے فتنے فساد لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. میرے بھائیو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ساری احادیث ہیں خاموشی کے بارے میں. آپ کو میں بتاؤں، ایک خاموش رہنے والا انسان جو ہوتا ہے، خاموش رہنے والے انسان کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں. کون ہوتے ہیں؟ فرشتے. سب سے بہترین ساتھ کس کا ہے؟ فرشتوں کا ساتھ ہوتا ہے. فرشتے کس کے ساتھ ہوتے ہیں؟ اچھے فرشتے. پورے سارے فرشتے تو اچھے ہیں، لیکن اچھائی لکھنے والے فرشتے، برائی لکھنے والے فرشتے ہر انسان کے ساتھ ہوتے ہیں. لیکن فرشتوں کی مدد اللہ کی اذن سے، اللہ کی اجازت سے ان لوگوں کی فرشتے مدد کرتے ہیں جو لوگ خاموشی اختیار کرتے ہیں. آپ نے وہ واقعہ سنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، بڑے زاہد، بڑے عابد، بڑے متقی، امتیوں میں سب سے بڑا درجہ، انبیاء کے بعد عام امتوں میں سب سے بڑا انسان، سب سے مقدس انسان اگر کوئی ہے کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک آدمی آیا، آ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہنے لگا. ایک مرتبہ برا بھلا کہا، گالیاں دیں، فلاں جو ہے نا فضولیات بکنے لگا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خاموش رہے. پھر دوسری مرتبہ وہ آدمی، اس آدمی نے فضولیات بکیں، ابو بکر صدیق کے خلاف بہت ساری باتیں کہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خاموش رہے. لیکن تیسری مرتبہ بھی جب اس نے فضولیات بکیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ہے نا ایل فیل باتیں کرنے لگے، اول فول باتیں اس آدمی نے کیا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو جواب دیا کہ میرے بھائی تم ایسی باتیں کیوں کہہ رہے ہو؟ یہ جو فضولیات تم بک رہے ہو یہ میرے اندر نہیں ہیں. اس کو سامنے سے جواب نہیں دیا، پلٹ کر اس پر حملہ نہیں کیا، بلکہ کیا کہا؟ صفائی دے رہے ہیں، اپنا دفاع کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اے فلاں آدمی تم جو کچھ یہ کہہ رہے ہو یہ عادتیں میرے اندر نہیں ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی ناراض ہو کر اٹھ کر چلنے لگے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان ہوئے، کہا اللہ کے نبی آپ ناراض ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں صدیق میں ناراض ہوں. کیوں ناراض ہوں؟ اللہ کے نبی نے وجہ بھی بتائی. جب اس آدمی نے 1 مرتبہ 2 مرتبہ تمہارے خلاف باتیں کی، تم خاموش رہے، تم نے خاموشی اختیار کی، اللہ کی قسم اللہ کا فرشتہ آسمان سے نازل ہو کر تمہارے دفاع میں اس کو جواب دے رہا تھا، تمہاری مدد کر رہا تھا، تم دیکھ نہیں رہے تھے. لیکن جب تیسری دفعہ تم نے اس کے منہ تم تیسری مرتبہ لگ گئے تو پھر کیا ہوا؟ وہ فرشتہ چلا گیا اور مجھے غصہ آ گیا. میرے بھائیو معلوم کیا ہوا؟ جو آدمی مخالف کی باتیں سن کر بھی برداشت کرتا ہے،
خاموشی اختیار کرتا ہے، ایسے آدمی کا جواب انسان نہیں، اس کے عام دوست نہیں، اس کے گھر والے رشتہ دار نہیں، بلکہ آسمان سے فرشتے نازل ہو کر اس کا جواب دیتے ہیں۔ فرشتوں کی مدد باذن اللہ اس کے ساتھ ہوتی ہے جو خاموشی اختیار کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا اندازہ لگائیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ نبیوں کے بعد سب سے بڑا درجہ عام انسانوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ تو لوگ پیدا ہوتے ہیں حاسدین ناقدین پیدا ہوتے ہیں، ایسے لوگوں سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ ایسے لوگوں کی باتوں کا جواب ہم پلٹ کر وار کریں گے ان پر تو پھر رحمت کے فرشتے ہمارا ساتھ نہیں دیتے، رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں۔ ہمارا ساتھ اللہ رب العالمین جن فرشتوں کو ہماری مدد کے لیے نازل کرتا ہے وہ فرشتے نکل کر چلے جاتے ہیں۔ معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ میرے بھائیوں، خاموشی یہ سلامتی کا راز ہے، یاد رکھیں، خاموشی سلامتی کا راز ہے۔ سلامتی اگر چاہتا ہے انسان، سلامتی اگر انسان چاہتا ہے، سلامتی کا شارٹ کٹ راستہ خاموشی ہے۔ دنیا میں بھی آخرت میں بھی سلامتی کا شارٹ کٹ راستہ خاموشی ہے۔ میرے بھائیوں، خاموش رہنا سیکھیں، خاموش ایسی جگہوں پر بھی خاموش نہ رہیں۔ خاموشی کا مطلب یہ نہیں کہ جہاں پہ بولنا چاہیے وہاں پہ بھی خاموش رہتا، ایسا نہیں۔ جہاں پہ نہیں بولنا ہے، جہاں پہ آدمی اپنی زبان پر کنٹرول نہیں کر سکتا، ایسے موقع پر خاموش رہنا، یہ مراد ہے اس سے۔ پھر آدمی اس کا غلط مطلب نہ نکالے کہ ہمیشہ خاموش رہے آدمی، ایسا بھی نہیں، ایسا بھی ہرگز نہیں ہو سکتا کہ آدمی ہمیشہ کے طور پر جو ہے نا ہمیشہ جو ہے نا دیکھ رہا ہے کہ اپنی اس کی بیوی بہنیں بے پردہ پھر رہی ہیں، وہاں پر بھی خاموشی میں اختیار کر لوں، یہ نہیں، یہ دین نہیں ہے۔ وہاں پہ غیرت آنا، وہاں پہ غصہ آنا لازمی ہے، لیکن ایسے جگہ پہ جہاں پہ میں اپنی زبان پر کنٹرول نہیں کر سکتا، ایسے موقع پر اپنے آپ کو جو ہے نا تحمل برداشت کرتے ہوئے میں اگر خاموش رہوں گا، یاد رکھیے میری مدد کے لیے اللہ کے فرشتے آسمان سے نازل ہوں گے۔ محترم میرے مسلمان بھائیوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو آدمی زیادہ بک بک کرتا ہے، جو آدمی اپنی زبان پر کنٹرول نہیں کرتا، ہمیشہ اس کی زبان سے جو ہے نا باتیں جاری رہتی ہیں، وہ پتہ نہیں کدھر کدھر کی باتیں کرتا ہے، ایسا آدمی کا دل، زیادہ باتیں کرنے والے آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سخت کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سخت دل والوں کو کبھی پسند نہیں کرتا، سخت دل والوں کو اللہ رب العالمین کبھی پسند نہیں کرتا۔ مسند احمد کی روایت ہے، غالباً اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ تعالی قسوۃ للقلب، کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں کرنا یہ دلوں کو سخت بنا دیتا ہے۔ زیادہ باتیں کرنے کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے حدیث میں آگے یہ بھی ارشاد فرمایا، اور سخت دل انسان کو اللہ پسند نہیں کرتے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے میرے بھائیوں؟ سخت دل آدمی، جو آدمی زیادہ باتیں کرتا ہے، خاموشی اختیار نہیں کرتا، ایسا آدمی اس کے عیب لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے ایسے آدمی کے بارے میں ہی کہا تھا، تا مرد سخن نگفتہ باشد عیب و ہنرش نہفتہ باشد۔ عربی فارسی کا ایک شعر ہے، شیخ سعدی نے کہا تھا کہ جب تک آدمی گفتگو نہیں کرتا، زیادہ دیر تک باتیں نہیں کرتا، اس کا عیب بھی چھپا رہتا ہے، اس کا ہنر بھی چھپا رہتا ہے۔ لیکن جیسے آدمی زیادہ باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، خاموشی توڑ دیتا ہے، خاموشی کو اختیار نہیں کرتا، ایسے آدمی کے عیب، ایسے آدمی کی برائیاں لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اس لیے محترم میرے مسلمان بھائیوں، زبان کا استعمال ہم سوچ سمجھ کر کریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا ارشاد فرمایا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ الفاظ ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ آدمی ہم سمجھتے ہیں کہ میں گالی دیا تو فرشتے لکھیں گے، میں کسی کو برا بھلا کہا تو فرشتے لکھیں گے، میں کسی کی غیبت کیا تو فرشتے لکھیں گے، ایسا نہیں میرے بھائیوں۔ ہماری زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں، یاد رکھیے، ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کی بہترین تفسیر کی۔ کیا تفسیر فرمائی آپ رضی اللہ عنہ نے؟ آپ نے کہا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے عام بول چال میں جو الفاظ استعمال کرتا ہے، دو دوست ملے، ایک نے پوچھا کہاں جا رہے ہو، دوسرے نے کہا کہ میں بازار جا رہا ہوں، اس میں کون سی غلط بات ہے میرے بھائیوں؟ اس میں کوئی غلط بات سمجھنے کی ہے ہی نہیں۔ کسی نے پوچھا کھا لیا کھانا، میں نے جواب دیا کہ ہاں بھی میں نے کھانا کھا لیا۔ یہ عام بول چال کے الفاظ ہیں، کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو، یہ عام بول چال کے الفاظ ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں
کہ فرشتے اتنے تیار بیٹھے ہیں کہ ان الفاظ کو بھی فرشتے لکھ لیتے ہیں کہ فلاں وقت میں فلاں آدمی نے فلاں دوست سے یہ پوچھا کہاں جا رہا ہے، وہ بھی لکھے جا رہے ہیں باقاعدہ۔ اب ظاہر سی بات ہے ایسے الفاظ لکھے جا رہے ہیں، ایسے کلمات لکھے جا رہے ہیں، ہم کسی کو برا کہہ رہے ہوں، ہم کسی کی غیبت کر رہے ہوں، ہم کسی کے بارے میں گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیو دیکھ، معاشرے میں ہماری سوسائٹی میں لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ آدمی کام دھندہ نہیں کرتا ہے۔ ہمارے اکثر نوجوان چوراہوں پہ کٹوں پہ بیٹھ کے، یا ہمارے اکثر بزرگ، نوجوانوں سے زیادہ یہ بیماری بزرگوں کے اندر، اور بزرگوں سے زیادہ یہ بیماری عورتوں کے اندر آئی ہوئی ہے۔ اس کو ہم عیب نہیں سمجھ رہے میرے بھائی، گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے میرے بھائیو، جہنم میں لے جانے والا عمل ہے یہ۔ جہنمیوں سے پوچھیں گے کیا کہا سورہ ملک کے اندر، غالباً پوچھا گیا جہنم میں کیوں گئے، ما سلککم فی سقر، یہ اس کے علاوہ دوسری آیت میں بول رہا ہوں وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ۔ کیا جواب دیں گے جہنمی جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا جہنم میں کیوں آئے؟ جواب دیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ ساتھ میں ایک جواب یہ بھی ہوگا وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، گپ شپ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر ہم بھی گپ شپ کیا کرتے تھے، اپنا وقت برباد کیا کرتے تھے، فضول باتیں کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر ہم بھی فضول باتیں کیا کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ نے ہم کو جہنم میں داخل کیا۔ معلوم کیا ہوا؟ فضول باتیں کرنے والا آدمی، فضول باتیں کرنے والا شخص، بیکار کی باتیں، کچھ آنے جانے والا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ سیاست کے بارے میں آدمی بیٹھ کے گھنٹوں باتیں کرتا ہے، نہ اس کو ہندوستان سدھارنا ہے، پہلے اپنے گھر کو نہیں سدھار سکتا، اپنے آپ کو سدھار نہیں سکتا، اب ہندوستان کو سدھارنے چلا ہے کہ فلاں پارٹی آ جائے تو ایسا ہوگا، فلاں پارٹی آ جائے تو ایسا ہوگا، گھنٹوں بیٹھ کے بات کرتا ہے، کیا فائدہ، کیا آنے جانے کا ہے اس سے؟ میرے بھائیو یہ فضول باتیں ہیں، فضولیات ہیں، یہ جو آپ سے ہو سکتا ہے، جو مجھ سے ہو سکتا ہے میں وہ بات کروں، جس کو میں سدھار سکتا ہوں میں وہ بات کروں، جتنی میری طاقت ہے میں اپنے گھر والوں کو سدھار سکتا ہوں اس کے بارے میں بات کروں، میں اپنے آپ کو سدھار سکتا ہوں اس کے بارے میں بات کروں۔ یہ ہندوستان کی سیاست کو لے کے بیٹھ گیا، دنیا کی سیاست کو لے کے بیٹھ گیا، امریکہ کی سیاست کو لے کے بیٹھ گیا، گھنٹوں باتیں کر رہا، دن گزر رہا، راتیں گزر رہی ہیں، کٹوں پہ بیٹھ گئے، باتیں شروع ہو گئی۔ میرے بھائیو یہ بھی ایک برائی ہے ہمارے اندر، یہ بھی ایک بیماری ہے ہمارے اندر۔ دوسری بیماری کیا ہے؟ میرے بارے میں اگر کوئی بات کرے، اگر میں سنوں کہ میرے بارے میں فلاں نے ایسی بات کہی ہے، میں برداشت نہیں کرتا، میں اپنے آستینے چڑھا لیتا ہوں، میں مرنے پر تیار ہو جاتا ہوں کہ اس نے میرے بارے میں ایسی بات کہی، اس نے میرے بارے میں ایسی بات کہی۔ میں اگر اس کے بارے میں بیٹھ کر 24 گھنٹے گزار دیتا ہوں، 2 گھنٹے اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، کیا وہ اس بات کو پسند کرے گا میرے بھائیو؟ جب میں ایک چھوٹی معمولی بات کو میں پسند نہیں کر رہا کہ کوئی میرے بارے میں ایسی بات کہے، تو میں جب دوسروں کے بارے میں بیٹھ کر گھنٹوں بات کر رہا ہوں، اس کی برائیاں بیان کر رہا ہوں، اس کی عزتیں اچھال رہا ہوں، یہ کہاں کا انصاف ہے میرے بھائیو؟ انسان کو چاہیے کہ انسان اپنی زبان کا صحیح استعمال کرے، اپنی زبان کو کنٹرول کرے۔ زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے میرے بھائیو، صرف زبان کی وجہ سے۔ عورتوں کی جو 2 برائیاں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کہا کہ میں نے جہنم میں اکثر کس کو دیکھا ہے؟ عورتوں کو دیکھا ہے۔ جہنم میں اکثریت کس کی؟ عورتوں کی ہے، خواتین کی ہے۔ میری مائیں بہنیں سن لیں، اللہ کے نبی نے کہا جہنم میں اکثریت عورتوں کی ہے، خواتین کی ہوگی۔ پوچھنے والے صحابیات نے پوچھا کہ اللہ کے نبی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کیا وجہ بیان کی تھی؟ تم ناشکری زیادہ کرتی ہو، شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو، ناشکری زیادہ کرتی ہو، اور لان تان کرتی ہو۔ دونوں کا تعلق کس سے ہے میرے بھائیو؟ زبان سے ہے۔ دونوں کا تعلق زبان سے ہے۔ ناشکری کرنا، نافرمانی کرنا زبان سے، لان تان کرنا، کوسنا کاٹنا، یہ زبان سے ہوتا ہے۔ اس وجہ سے عورتیں زیادہ جہنم میں جائیں گی۔ تو معلوم کیا ہوا؟ ہم اپنی زبانوں کا صحیح استعمال کریں، کنٹرول کریں اپنی زبانوں کو، اپنی زبانوں کو خنچیوں کی طریقے سے نہ چلائیں میرے بھائیو۔ قبرستان جا کے دیکھو کیسے کیسے لوگ سوئے ہوئے ہیں قبرستان میں، خبروں میں جا کے دیکھو کیسے کیسے لوگ۔ قبرستان عبرت کی جگہ ہے میرے بھائیو، تماشے کی جگہ نہیں ہے، کھیل کی جگہ نہیں ہے قبرستان۔ کیا آج نوجوان جنازہ اٹھا کے نکلتا ہے، قبرستان میں جا کر بھی اپنے تجارت کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے۔ کیا بتائیں کتنے ہمارے دل کتنے سخت ہو چکے ہیں۔ قبرستان میں جا کر آدمی جھگڑا کر رہا، لڑائی کر رہا، قبرستان کے اندر بھی جھگڑتے ہیں اپنے معاملات کو لے کے۔ کیسی جگہ؟ عبرت کی جگہ ہے قبرستان۔ جا کے دیکھو جن کی زبانیں خینچی کی طریقے سے چلتی تھیں دنیا کے اندر، سوئے پڑے ہیں،
کسی کی ہمت نہیں کہ بازو والے سے بات کرے. دنیا میں اللہ نے زبان دی, بات کر لیا, خنچی کی طریقے سے زبان چلایا, یہ نہیں سوچا کہ سامنے والے کو کیا ہو رہا ہے, سامنے والے کے سینے میں تیر نہیں تلواریں چبھ رہی ہیں. انسان نیزوں کی طریقے سے اپنی زبان سے آگ اگلتا ہے, اپنی زبان سے زہر اگل رہا ہے. آج معاشرے میں دیکھیں, آج پہلے خون کے رشتے کہا کرتے تھے, خون کے رشتے تھے, پہلے خون کے رشتے تھے, آج رشتوں کا خون ہو رہا ہے. کون سنبھالے ان کو؟ یہ اختلافات, یہ انتشار, یہ لڑائی جھگڑے, یہ مصیبتیں, یہ پریشانیاں کیوں؟ ہماری زبانوں کی وجہ سے. کیا ہم اللہ کے نبی کی امتی نہیں؟ کیا اللہ کے نبی نے ہمیں سبق نہیں سکھایا کہ اگر بھلی بات نہیں کر سکتے خاموش رہو؟ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. بھائی میرے اللہ کے نبی نے بیان کیا, اپنی امت کو سکھا دیا کہ میری امت کے لوگوں اگر اچھی بات نہیں کر سکتے اپنی زبان کو کنٹرول تو کر لو, اپنی زبان کو کنٹرول تو کر لو, خاموشی اختیار کر لو. اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں, پوچھتے ہیں اللہ کے نبی مجھے نصیحت کیجئے, مجھے ایسے اعمال بتائیے جو اللہ کو پسندیدہ ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں میں تمہیں اعمال بتلاتا ہوں, اللہ کو پسندیدہ اعمال بتلاتا ہوں. اللہ کے نبی نے پسندیدہ اعمال بتلائے. کیا کہا؟ غلاموں کو آزاد کرو, بھوکوں کو کھانا کھلاؤ, ہاں بھوکوں کو کھانا کھلاؤ, غلاموں کو آزاد کرو. اللہ اس صحابی رسول نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے, میرے پاس پیسہ نہیں کہ میں غلاموں کو آزاد کر سکوں, میں بھوکوں کو کھانا کھلا سکوں. اللہ کے نبی نے کہا اگر ایسی صورت ہے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو. دیکھو تمہاری زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکلنے پائے جو سامنے والے کو تکلیف پہنچائے. اگر تم نے ایسا کر لیا تو سمجھو یہ بھی تمہاری طرف سے صدقہ ہے. خاموش رہنا بھی, سامنے والے کو تکلیف نہ دینا بھی صدقہ ہے. جیسے بولنا ایک کام ہے, نہ بولنا بھی ایک کام ہے میرے بھائیو, فائدہ مند کام ہے نہ بولنا. خاموش رہنا ایک فائدہ مند کام ہے, خاموش رہنا بھی صدقہ ہے, خاموشی میں صدقے کا ثواب ملتا ہے. میرے بھائیو ہمارے معاشرے میں اگر ہم لوگ خاموشی کو اختیار کر لیں میرے بھائیو, بڑے بڑے جھگڑے حل ہو جائیں گے, بڑی بڑی پریشانیاں ہماری حل ہو جائیں گی. ضرورت اس بات کی ہے, اگر آج ہم پریشان ہیں, اگر آج ہم الجھنوں میں لگے ہوئے ہیں, آج اگر ہمارے پاس انتشار ہے, تو میرے بھائیو ایسی صورت میں ہم کو چاہیے کہ زیادہ دیر تک ہم خاموشی اختیار کریں. ہمارا جواب ہمارے رشتہ دار نہیں بلکہ اللہ کے فرشتے ہماری مدد کریں گے. جو ہمارا جواب دینے کے لیے, ہمارا دفاع کرنے کے لیے اللہ کے فرشتے نازل ہوں گے. محترم میرے مسلمان بھائیوں, میں نے جو آیت کریمہ آپ لوگوں کے سامنے پڑھی تھی, آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تھا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. میرے بندوں سے کہو کہ میرے بندے اچھی بات کریں, بھلی بات کریں. إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ, بے شک شیطان ان کے درمیان فساد ڈالتا ہے. جب فریقین لڑنے پر تل جاتے ہیں, تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے. شیطان اور زیادہ بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا, بے شک شیطان انسان کے لیے بڑا واضح دشمن ہے, کھلا دشمن ہے. اس کی دشمنی واضح ہے, اس کی دشمنی چھپی ہوئی نہیں ہے. شیطان کی دشمنی صریح دشمنی ہے. اس لیے شیطان سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. شیطان سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں میرے بھائیوں, خاموشی کو ہم لازم پکڑیں, خاموشی کو لازم پکڑیں, خاموشی کو اختیار کریں. ضرور اللہ ہماری مدد کرے گا. اللہ کے فرشتے ہماری مدد کے لیے آسمان سے نازل ہوں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ کہا سنا گیا ہے, الہی مجھے آپ سب کو, حاضرین کو, سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین جتنے مسلمان بھائی بیمار ہیں الہی ان کی بیماری کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما. اللہ رب العالمین جتنے مسلمان بھائی مقروض ہیں, قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں, الہی ان کے قرض کو ادا کرنے کی کوئی نہ کوئی صورت نکال دے. اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا. اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کی جماعتوں کے اندر اتحاد و اتفاق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کی کمائیوں میں, ہماری تجارتوں میں اللہ رب العالمین ہمارے گھروں کے اندر خیر و برکت نازل فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.